مقید نہیں ہے، حضور کی نبوت مکانات کے اندر مقید نہیں ہے۔ ختم نبوت کا تاج پہن کر میرے مصطفیٰ تشریف لائے۔ سبحان اللہ۔ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، کوئی نبی ایک علاقے کا نبی، ایک علاقے کا جہاں تک نبی ہوگا اس علاقے کی ہدایت اس کے پاس ہوگی، اس علاقے کے لیے روشنی، اس علاقے کے لیے شفا اس نبی کے پاس ہوگی۔ جس علاقے کا وہ نبی ہے اس علاقے کے لیے وہ رحمت ہوگا۔ لیکن میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین کا تاج پہن کر تشریف لائے۔ حضور کی نبوت محدود نہیں، حضور کی رسالت محدود نہیں، لا محدود نبوت اور رسالت کے مالک مصطفیٰ جب تشریف لائے تو معاملہ کیا بنتا ہے؟ وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والے، وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والے، مصیبت میں غیروں کے کام آنے والے، حضور کے غلام بندے سارے ہاتھوں کو لہرا کر پڑھ لیں، آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے۔ تل لا کے چنگا تو سینے چو آواز کاٹنا، تو نہیں سینے چو آواز کاٹ، آقا ہمارے بڑی شان، آقا ہمارے بڑی شان۔ ایک آیت کہتی ہے حضور پڑھے لکھے لوگوں میں آئے، دوسری آیت کہتی ہے حضور ان پڑھوں میں تشریف لائے، تیسری آیت کہتی ہے جمیعاً حضور پوری کائنات کے لیے، سارے انسانوں کے لیے رسول بن کر تشریف لائے۔ بلکہ رب تبارک و تعالیٰ نے حضور کی رسالت عامہ تامہ کاملہ مطلقہ کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، كَافَّةً لِلنَّاسِ، محبوب ہم نے تمہیں نہیں بھیجا مگر سارے لوگوں کے لیے کافی بنا۔ سبحان اللہ، سمجھنا ذرا، کافۃ للناس، سارے لوگوں کے لیے کافی بنا کر بھیجا ہے۔ کوئی نبی ایک علاقے کے لیے کافی ہے، کوئی ایک قوم کے لیے کافی ہے، کوئی ایک ملک کے لیے کافی ہے، اس کے پاس ہدایت اپنے علاقے والوں کے لیے، اس کے پاس روشنی اپنی قوم کے لیے۔ حضور کافۃ للناس، حضور ساری کائنات کے لیے کافی ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا یہ چھوٹے چھوٹے سٹیکر لگے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے سٹیکر، اوپر لکھا ہوتا ہے ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے، ہوتے ہیں نا چھوٹے سٹیکر بسوں میں، دکانوں پر، بازاروں میں لگے ہوتے ہیں، ہمارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو کہتا ہے اللہ ہی کافی ہے، اللہ فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ، میرا محبوب تو ہی ان کے لیے کافی ہے۔ اب بتا تیری مانو یا خدا کی مانو؟ آقا ہمارے بڑی شان والے، آقا ہمارے بڑی شان والے،
میں سنا چکا ہوں 3 طرح کی. حضور پڑھے لکھے لوگوں میں، ان پڑھوں میں، سارے لوگوں کے لیے. یہ جو آیتیں میں نے پیش کی ہیں یہ بطور نمونہ ایک مضمون کی ایک آیت پیش کر رہا ہوں، ورنہ اس کے ساتھ اور بھی کئی آیتیں متصل ہو سکتی ہیں. اچھا یہ تو ہو گئے انسانوں کے لیے. جنوں کے لیے رسول کون ہے؟ کیونکہ جن بھی تو مکلف ہے نا. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. جنوں کے لیے رسول کون ہے؟ 29ویں پارے میں سورہ جن موجود ہے، پوری سورت. قالوا انا سمعنا قرانا عجبا. وہ جن کہتے ہیں ہم نے قرآن سنا جو بڑا تعجب والا کلام ہے. قرآن سنا ہے، انا سمعنا قرانا عجبا. قرآن سنا ہے جو بڑا تعجب والا کلام ہے. جن بھی آ کر بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوتے ہیں، حضور کے غلام بنتے ہیں. حضور انسانوں کے بھی نبی، جنوں کے بھی نبی، انسان اور جن سارے کے سارے. ذوی العقول 3 طرح کی مخلوق ہے نا، انسان، جن، فرشتے. فرشتے تو ویسے معصوم عن الخطا ہے، وہ تو عباد مکرمون ہے. پیچھے رہ گئی 2 طرح کی مخلوق، انسان اور جن. رب تبارک و تعالیٰ نے دونوں کے لیے حضور علیہ السلام کو نبی اور رسول بنا کر بھیجا. اب تھوڑا سا اور آگے چلیں. یہ تو ہے مکلف، یہ تو ہے ذوی العقول. اور جو غیر ذوی العقول ہے، غیر ذوی العقول ہیں، جو جمادات ہیں، نباتات ہیں، حیوانات ہیں، ان کے لیے نبی کون ہے؟ ان کے لیے رسول کون ہے؟ جو غیر ذوی العقول ہیں، جو مکلف نہیں ہے، جن پر احکام خداوندی نہیں ہے، ان کے لیے نبی اور رسول کون ہے؟ رب العالمین نے سورہ فرقان کے اندر پہلی آیت میں ارشاد فرمایا تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا. للعالمین نذیرا. بعض لوگ بیان کرتے ہیں کہ اس کی ضمیر لوٹتی ہے قرآن پاک کی طرف. بعض حضرات نے یہ بیان کیا. بعض حضرات بیان کرتے ہیں مفسرین کہ اس کی ضمیر سرکار کی ذات کی طرف لوٹتی ہے. اگر ایک لمحے کے لیے ہم مان لیں کہ قرآن پاک کی طرف لوٹتی ہے تو جھگڑا پھر بھی کوئی نہیں، کیونکہ قرآن حضور کا دستور ہے، قرآن حضور کا منشور ہے، قرآن حضور کا نظام ہے، قرآن حضور کا قانون ہے. جس کا قانون چلے گا حکومت اسی کی ہوگی. جس کا قانون چلے گا حکومت اسی کی ہوگی. جب قانون سرکار کا چلتا ہے تو پھر ماننا پڑتا ہے للعالمین نذیرا. حضور عالمین کے لیے نذیر ہے، منذر ہے، ڈرانے والے ہیں. رب تبارک و تعالیٰ نے اپنی عظمت میں فرمایا الحمدللہ رب العالمین. رب عالمین کا ہے. حضور علیہ السلام کی رحمت کے متعلق فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. حضور عالمین کے لیے رحمت ہے. قرآن پاک کے لیے فرمایا لیکون للعالمین نذیرا ان هو الا ذکر للعالمین. قرآن پاک بھی عالمین کے لیے نصیحت ہے. کعبے کے لیے فرمایا ان اول بیت وضع للناس للنبی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. کعبہ بھی عالمین کے لیے، قرآن بھی عالمین کے لیے، رب بھی عالمین کے لیے، میرے آقا بھی عالمین کے لیے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری. سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد. ذرا زور کے بولے نعرہ رسالت. حضور عالمین کے نبی اور رسول ہیں. یہاں بے شمار باتیں کی جا سکتی ہیں. پہاڑ حضور کا کلمہ پڑھتے نظر آتے ہیں، حضور کو سلام کرتے نظر آتے ہیں. مشکات شریف ہے، مشکات شریف
صفحہ نمبر 540 ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں میں اس پہاڑ کو جانتا ہوں، اس پتھر کو جانتا ہوں. جب سرکار علیہ الصلوۃ والسلام اس کے قریب سے گزرتے تھے اس علاقے میں تو وہ پڑھا کرتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ. اچھا پہاڑ ہو کے پڑھے بھائی، خیر نبی رسول ہو کے پڑھے، جامد ہو کے پڑھے، ٹھوس ہو کے پڑھے اور چلتا پھرتا ہو کے نہ پڑھے تو پھر یہ اس سے کیا گزرا ہے؟ وہ پڑھتا ہے السلام علیکہ یا رسول اللہ، حضور آپ پر سلام ہو. الشمامۃ العنبریہ نواب صدیق حسن بھوپالی غیر مقلد اس نے بھی لکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کر وہ پڑھا کرتا تھا السلام علیکہ یا رسول اللہ. الشمامۃ العنبریہ نواب صدیق حسن بھوپالی. یہ حدیث بے شمار کتابوں میں موجود، لیکن میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. میں نے آپ کو کہیں اور لے جانا ہے، توجہ ہے. سبحان اللہ وبحمدہ. سرکار تشریف فرما ہے. امام بہقی نے لکھا، امام ابو نعیم اصفہانی نے لکھا، حجت اللہ علی العالمین حضرت امام یوسف بن اسماعیل نبہانی نے لکھا، حیات الحیوان علامہ کمال الدین تمیمی نے لکھا، شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا، امام جلال الدین سیوطی نے لکھا. سیوطی وہ محدث ہے جسے ہر روز توجہ ہر روز فجر کی نماز کے بعد جلال الدین سیوطی کو حضور کی زیارت ہوا کرتی تھی. اور شیخ محقق وہ محدث ہے جنہیں ہر روز عشاء کی نماز کے بعد میرے آقا کی زیارت ہوا کرتی تھی. ایک عشاء کے بعد زیارت کرنے والا محدث ہے، ایک فجر کے بعد زیارت کرنے والا محدث ہے. وہ بھی کہتا ہے سرکار علیہ السلام تشریف فرما ہے. ایک عربی آ گیا دلائل النبوہ امام ابو نعیم اصفہانی نے بھی لکھا حضور تشریف فرما ہے. ایک عربی آ گیا، عربی آ کر کہتا توجہ، عربی آ کر کہتا ہے لا آمنت بکا حتی یؤمن بکا ھذا الضب. میں نہیں مانوں گا تمہیں محبوب اس وقت تک، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت تک میں تمہیں نہیں مانوں گا جب تک یہ گو حضور کی نبوت دیکھنا کہاں تک ہے، جب تک یہ گو تمہاری نبوت اور رسالت کی گواہی نہیں دیتی. جامع المعجزات حجت اللہ علی العالمین لکھنے والے امام یوسف بن اسماعیل النبہانی. میں اشارے دے کے حدیث زبانی پڑھ رہا ہوں، وقت نہیں ہے، میں آپ کا وقت بچانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ. حضور علیہ السلام کی خدمت میں کہتا ہے لا آمنت بکا حتی یؤمن بکا ھذا الضب. میں آپ پر اس وقت تک ایمان نہیں لاؤں گا جب تک یہ دو آپ کی نبوت کی رسالت کی گواہی نہ دے. حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ضب ہے گو بولتی ہے بلسان عربی مبین یفہمہ القوم جمیعا لبیک وسعدیک یا رسول رب العالمین. گو کہتی ہے عربی زبان میں، اگر گو بولتی اپنی زبان میں حضور تو سمجھ جاتے، عربی تو نہ سمجھتا نا. گو بولتی ہے عربی زبان میں اونچی آواز سے، بغیر ساؤنڈ کے، بغیر سپیکر کے، تو اونچی آواز سے بولتی ہے یفہمہ القوم جمیعا، جس کو ساری قوم سنتی بھی ہے سمجھتی بھی ہے. تو عربی زبان سے کہتی ہے لبیک وسعدیک یا رسول رب العالمین. سادہ کر دو، وہ عربی میں کہتی ہے لبیک یا رسول اللہ. نعرہ رسالت لبیک 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 یا رسول اللہ، 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 لبیک 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 یا رسول اللہ. وہ کہتی ہے عربی زبان کے اندر لبیک وسعدیک یا رسول رب العالمین. حضور میں حاضر ہوں، حضور میں حاضر ہوں. حضور نے فرمایا ما تعبدو، کس کی عبادت کرتی ہے؟
کس کی عبادت کرتی ہے؟ کہتی ہے الذی فی السماء عرشہ، جس رب کا عرش آسمانوں میں، وفی الارض سلطانہ، اور جس رب کی قدرت سلطنت زمین کے اندر، وفی البحر سبیلہ، جس نے سمندر میں دریا میں راستے بنا دیے، وفی الجنت رحمتہ، جنت جس کی رحمت کا مظہر ہے، وفی النار عذابہ، جہنم جس کے عذاب کا مظہر ہے۔ ایک منٹ کے لیے رک جانا ذرا، سن لیا آپ نے جملہ، یہ آپ نے علماء سے بھی سنا ہوگا، بہت سارے حضرات سے سنا ہوگا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، گو نے کس مدرسے سے یہ تعلیم حاصل کی تھی کہ اللہ کا عرش آسمانوں میں ہے، سمندروں میں اس نے راستے بنائے، زمین میں اس کی قدرت ہے، سلطنت ہے، جنت اس کی رحمت کا مظہر ہے، جہنم اس کے عذاب کا مظہر ہے۔ گو کو کس نے بتایا تھا؟ گو نے کس مدرسے میں پڑھا تھا؟ گو نے کس کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھا تھا؟ اس نے عقیدے کی کون سی کتاب پڑھی تھی؟ جی کیسے پتا چلا گو کو؟ نظر مصطفیٰ ہو گئی، لوگ کے سامنے کائنات کی ہر شے حیا ہو گئی۔ اگر نظر مصطفیٰ پڑے ایک لمحے کے لیے، گو کے لیے ہر شے حیا ہو جاتی ہے، وہ سالی کا کیا مقام ہوگا جس نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی زبان کو چوسا، حضور کے لعاب کو چوسا، جس علی نے حضور کے غسل پاک کا پانی چوسا، جس علی کی مصطفیٰ نے تربیت کی، اس علی کا کیا مقام ہوگا، اس شرب ریت کا کیا مقام ہوگا جس کو پرکھ کے، جانچ کے، جانچ کے مصطفیٰ نے 2 بیٹیاں دی۔ آج کسی کو ایک بیٹی دے دی جائے نا، اگر خدا نہ خواستہ فوت ہو جاتی ہے، یہ کوئی بھی مسئلہ بن جائے، طلاق ہو جائے، دوسری بیٹی وہاں دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں ایک مرتبہ دیکھ لیا ہے تمہیں، اب بار بار تو نہیں آزمائیں گے نا۔ دوسری بیٹی دینے کے لیے کوئی تیار نہیں ہوتا، لیکن سرکار نے ایک دی، پھر دوسری دی، اور پھر فرمایا 40 ہوتی یا 100 ہوتی، ساری بیٹیاں عثمان میں تجھے دیتا۔ حضور نے عثمان غنی کو کتنا نوازا ہوگا، حضرت مولا فاروق اعظم کو کتنا نوازا ہوگا، حضرت مولا ابو بکر صدیق کو سرکار نے کتنا نوازا ہوگا۔ مولا علی کا دور ہے، اعتراض ہو گیا حضور کے علم شریف پر، مولا علی کا دور مبارک ہے، حضور کے علم شریف پر اعتراض ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ حضور جانتے نہیں، آج بھی کئی لوگ ہیں کہتے ہیں سرکار کو پتہ نہیں۔ کیوں جی؟ کہتے ہیں جی غیب جاننا اللہ کی شان ہے، ہمیں انکار نہیں، کیونکہ سنی سب سے بڑا موحد ہے، سنی سب سے بڑا موحد ہے۔ ہم توحید کے علم بردار ہیں، لیکن صرف توحید کے نہیں، ہم ناموس رسالت کے بھی علم بردار ہیں۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ غیب جاننے والا ہے۔ اگر کسی اور کے لیے ہم غیب کا دعویٰ کریں کہ نبی غیب جانتے ہیں، ولی غیب جانتے ہیں، اللہ کی عطا سے، اللہ کی اجازت سے، اللہ کی دی ہوئی قدرت سے، طاقت سے، لوگ کہتے ہیں شرک ہو گیا۔ کیوں جی؟ عالم الغیب اللہ ہے، عالم الغیب اللہ ہے، سنتے ہیں نا آپ حضرات، عالم الغیب اللہ ہے۔ اچھا، اللہ صرف عالم الغیب تو نہیں، وہ تو عالم الشہادت بھی ہے۔ عالم الغیب والشہادہ، اللہ حاضر کو بھی جانتا ہے، تو حاضر کو جانتا ہے، اللہ حاضر کو جانتا ہے، شرک نہیں ہوا۔ تو دیکھ رہا ہے، اللہ بھی دیکھ رہا ہے، تو شرک نہیں ہوا۔ تو سن رہا ہے، اللہ بھی سن رہا ہے، شرک نہیں ہوا۔ اگر تو سمیع بصیر ہے، هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ انسان ہم نے تجھے نطفے سے پیدا کر کے سمیع بھی بنا دیا، بصیر بھی بنا دیا۔ تو سمیع بھی ہے، تو بصیر بھی ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے۔ قرآن کہتا ہے رب بھی سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے، انسان بھی سمیع بھی ہے، بصیر بھی ہے۔ شرک سے بچنے
طریقہ یہ ہے کہ سننے والا ہونا اللہ کی شان ہے. تو اپنے کانوں کو ضائع کر، کیونکہ اگر تو سنے گا تو بہرا ہوگا. دیکھنا اللہ کی شان ہے، بصیر اللہ ہے، وہ دیکھتا ہے. دیکھنا اللہ کی شان ہے. تو اگر تو شرک سے بچنا چاہتا ہے تو اپنی آنکھیں پھوڑ دے. بات سمجھ آ رہی؟ اللہ لا الہ الا ہو الحی، اللہ زندہ ہے نا، اور آپ سارے. تو بھائی شرک سے بچنے کا یہی طریقہ ہے کہ آپ مر جائیں. اگر آپ اپنے آپ کو زندہ کہتے ہیں تو یہ اللہ کی شان ہے. فرق اب فرق کریں گے نہیں. اللہ ذاتی طور پر، ہم اللہ کی عطا سے بھائی یہی تو ہم سمجھانا چاہتے ہیں. جب اللہ ذاتی طور پر سمیع ہے تو اللہ کی عطا سے سمیع ہے. اللہ ذاتی طور پر بصیر ہے تو اللہ کی عطا سے بصیر ہے. اللہ ذاتی طور پر حی ہے تو اللہ کی عطا سے حی ہے. یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں. اللہ ذاتی طور پر غیب جانتا ہے، ولیکن اللہ یجتبی من رسلہ من یشاء، لیکن رسولوں میں اللہ چن لیتا ہے اور رسول ہر چنا ہوا ہے. اللہ یصطفی من الملائکۃ ورسلا ومن الناس. اللہ ذاتی طور پر جانتا ہے کہ اللہ کی عطا سے جانتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. سبحان اللہ وبحمدہ. مولا علی کا زمانہ پاک اعتراض ہو گیا حضور کے علم شریف پر. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالی منبر پر آپ نے فرمایا سلونی سلونی عما شئتم سلونی عن طرق السماوات فإنی أعلم بها من طرق الأرض. پوچھو مجھ سے زمین کے راستے، آسمان کے راستے، جو مرضی پوچھو میں تمہیں بتانے کے لیے تیار ہوں. فجاء جبریل فی صورت رجل فقال ان كنت صادقا فاخبرنی. این جبریل، حضرت جبریل آ گئے بندے کی شکل میں، بشری لباس میں. فرمایا اگر تم سچے ہو علی تو بتاؤ جبریل کہاں ہے، بتاؤ جبریل کدھر ہے. فنظر الى السماء، مولا علی نے اوپر دیکھا. نظر الى السماء، آسمان کی طرف دیکھا. یمینا و شمالا، دائیں دیکھا بائیں دیکھا، پھر زمین کی طرف دیکھا. ہر طرف دیکھ کر نا آپ نے فرمایا ما وجدتہ فی السماء والارض، نہ میں نے اسے زمین میں پایا نہ میں نے اسے آسمان میں پایا. لعلہ انت، لگتا ہے سوال کرنے والے تو ہی جبریل ہے، لگتا ہے تو ہی جبریل ہے. سبحان اللہ وبحمدہ. گو کو کس نے بتا دیا تھا کہ جنت اس کی رحمت کا مظہر ہے، جہنم اس کے عذاب کا مظہر ہے. گو کو کس نے بتا دیا تھا؟ بتاؤ کس نے بتایا تھا؟ سبحان. 30ویں سپارے میں ایک سورہ ہے اذا الشمس کورت، ہے نا؟ اس سورت میں آگے چلیں. انہ لقول رسول کریم ذی قوۃ عند ذی العرش مکین. چلتے 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 آگے ایک آیت آئے گی وما ہوا علی الغیب بضنین. یہ محبوب غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے، یہ محبوب غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے. شبیر احمد عثمانی کی آپ اٹھا لے تفسیر، اس نے بھی یہی لکھا، کہتا حضور غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے. اچھا کنجوسی اور ہے، کنجوسی اور ہے اور عاجز ہونا اور ہے. آپ کے پاس ایک بندہ آ جائے، آپ کی جیب میں پیسہ ہے ہی نہیں، وہ آ کر کہے مجھے دو، تو آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، کیا آپ کنجوسی کر رہے ہیں؟ نہیں، آپ عاجز ہیں. آپ کے پاس ہے نہیں، آپ عاجز ہیں، آپ کے پاس ہے نہیں.
ہاں اگر جیب کے اندر پیسے ہوں اور وہ کہے دو آپ نہ دیں تو یہ ہے کنجوسی، یہ ہے بخل۔ حضور علیہ السلام عاجز نہیں، حضور علیہ السلام کو اللہ فرماتا ہے غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے، اس کا مطلب ہے غیب ہے بھی صحیح، ہے بھی صحیح، غیب ہے بھی صحیح، اور پھر حضور آگے بتانے میں کنجوسی بھی نہیں کرتے۔ بڑی مشہور و معروف ایک آیت مبارکہ تلاوت کر دی جاتی ہے، قُلْ لَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبَ لَاسْتَكْثَرْتُ مِنَ الْخَيْرِ، محبوب فرما دو اگر میں غیب جانتا ہوتا تو میں خیر کثیر اکٹھی کر لیتا، اگر میں غیب جانتا ہوتا تو خیر کثیر اکٹھی کر لیتا۔ مخالف کہتا ہے دیکھو جی ثابت ہوا حضور غیب نہیں جانتے، میں کہتا ہوں قرآن سے ہی پوچھ لیتی ہیں حضور کے پاس خیر کثیر ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی اگر غیب جانتا تو خیر کثیر، غیب اور خیر کثیر متصل ہے نا، تو اگر خیر کثیر